بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو بھائی ایک شہر میں رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت رئیس تھا اور چھوٹا بھائی بہت ندار اور مفلس تھا۔ چھوٹا بھائی اپنی مفلسوں کی وجہ سے بہت عاجز آ گیا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہاں ہم کب تک غربت کی زندگی بسر کرتے رہیں گے؟ اب مجھے پردیس جانا چاہیے، شاید مجھے کہیں نوکری مل جائے اور مصیبت کے دن کٹ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی بیوی سے رخصت ہو کر دوسرے شہر میں تلاش روزگار کے سلسلے میں چلا گیا۔ اس کی بیوی بے حد پریشان تھی، دل میں کہتی، اے پالنے والے رب، اب تو میرا شوہر چلا گیا ہے، اب مجھے کھانے کو کون دے گا؟ یہ مومنہ جب بہت مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے ہاں گئی اور رو رو کر کہنے لگی، بھائی میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ تمہارا بھائی مجھے تنہا چھوڑ کر مزدوری کرنے چلا گیا ہے، اب سوائے آپ کے میں کہاں جاؤں گی؟ آپ ہی ہمارا سہارا ہے۔ اور رئیس اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ میری بھابھی ہے، تم اس سے گھر کا کام کاج لینا، یہ تمہارے اور تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، اس کو بس کھانے کے لیے تھوڑا سا دے دیا کرو۔ غرض یہ مومنہ آفت رسیدہ اس کے ہاں کام کرتی، ان کی خدمت کرتی اور گھر کا تمام کام اس کو کرنا پڑتا۔ اس پر بھی رئیس کی بیوی اس کو تانا دیتی اور اپنا جھوٹا کھانا اس غریب کو دیتی۔ یہ وقت کی ماری اس کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ دن بھر اس کو کام سے فرصت نہ ملتی، رات کو یہ اپنی تباہی اور ذلت پر خون کے آنسو بہا دیتی۔ اس طرح ایک مدت گزر گئی، رات بھر اپنے شوہر کی واپسی کی رو رو کر دعائیں کرتی۔ ایک دن اس حالت میں رو رو کر سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بیوی نقاب پوش تشریف لائی ہے اور فرما رہی ہے، اے مومنہ، تم اپنے شوہر کے لیے اتنی مضطرب نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح سلامت تجھ سے آ کر ملے گا۔ اب تم باوضو اور باخلوص 10 بیبیوں کی کہانی 10 دن تک جائے نماز پر بیٹھ کر سنو۔ یہ کہانی جمعرات کے دن سے سنو، اور جب تیرا شوہر تجھ سے آ کر ملے تو میٹھی روٹی کا ملودہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور اس پر 10 بیبیوں کی نیاز دینا۔ اس مومنہ نے عرض کیا، آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے اور ان 10 بیبیوں کا کیا نام ہے جن کی میں نظر دلواؤں؟ جناب سیدہ نے فرمایا، میرا نام فاطمہ ہے، میں جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، اور 9 بیبیاں یہ ہیں، ان کو اچھی طرح یاد کرنا، حضرت سیرہ، حضرت آجرہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ، اور میری بیٹیاں یہ ہیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، جناب فاطمہ صغریٰ، جناب کبریٰ، جناب سکینہ، مصیبت زدہ، آفت زدہ، جن کو کربلا سے لے کر شام تک سب مصیبتیں جھیلنی پڑی اور ان بیبیوں نے صبر کیا۔ جو شخص ان مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے حاجات طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت ضرور پوری کریں گے اور 10ویں دن اس کی مراد پوری کریں گے۔ جب وہ مومنہ خواب سے بیدار ہوئی تو وہ دن جمعرات کا تھا۔ وہ مومنہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تم لوگ قریب بیٹھ کر ان 10 بیبیوں کی کہانی سن لیا کرو۔ اس محلے کی عورتیں اس کے پاس آ کر جمع ہو گئیں۔ اس مومنہ بیبیوں کی کہانی شروع کر دی۔ 9 دن کہانی کو گزر گئے۔ جب 10واں دن آیا تو یہ مومنہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر مامال و زرد اس کے دروازے پر آیا۔ اس کے محلے والوں نے اسے خبر دی کہ تمہارا شوہر آ گیا ہے اور بہت سا مال لے کر آیا ہے۔ مومنہ بہت خوش ہوئی، فوراً ہائی پاک پانی لائی، گھر چینی آٹا منگوا کر اس سے میٹھی روٹی پکا کر اس کے 10 لڈو بنائے اور 10 بیبیوں کی نیاز دلوائی۔ اپنی سہیلیوں کے لیے لے کر گئی، انہوں نے بہت احترام سے وہ نیاز کے لڈو
ले लिए। इसके बाद अपनी भाभी के पास लड्डू लेकर गई और कहा, मैंने 10 बीबियों की कहानी सुनी थी, मेरी दुआ कबूल हो गई, मेरा शोहर घर आ गया है, मैंने उसकी नजर दिलवाई है, ये उसके हिस्से में से तुम्हारे लिए लाई हूँ। इस मगरूर औरत ने इस लड्डू को ये कहकर वापस कर दिया कि हम ऐसी ईंट पत्थर जैसे चीजें नहीं खाते। ये बेचारी लड्डू वापस ले आई और उसे भी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब इस मगरूर औरत का हाल सुने। वो रात को सो गई, सुबह क्या देखती है तो इसके बच्चे मर गए, गल्ला और सामान गायब हो गया। जब घर में कुछ ना रहा तो वो पागल सी हो गई। दोनों मियाँ बीवी रोने लग गए। जब वो काफी वक्त गुजर गया तो इसने कहा, या अल्लाह, अब भूख से मेरा बुरा हाल है, मैं क्या करूं? घर में क्यों की भूसी मिली, सोचा इसको पका कर खा लूं। जैसे ही इसको छुआ इसमें बराबर के कीड़े नजर आए। इसने फौरन भूसी को फेंक दिया। जब इसके शोहर ने ये माजरा देखा तो कहने लगा, मेरी बहन के घर चलो, वहाँ पर रोटी मिलेगी और मेरा बहनोई मुझे लाजमी खाने को देगा। घर का ताला बंद करके दोनों मियाँ बीवी चल पड़े। इनके पास कुछ न था जो किसी सवारी में जाते। पैदल चलने से इनके पैरों में छाले पड़ गए। रास्ते में इनको हरा भरा खेत नजर आया। इसके शोहर ने कहा, यहाँ कुछ देर ठहर, मैं हरे चने लाता हूँ, इसको खाकर पानी पी लेंगे तो रास्ता चलने की कुव्वत आ जाएगी। इसके शोहर ने बहुत सी टहनियाँ चन्नों की अपनी बीवी के हाथ में दी। जैसे ही इसकी बीवी इसको हाथ लगाती, चन्ने की टहनियाँ फौरन सूख जाती और घास बन जाती। ये औरत बहुत घबरा गई। ये दोनों इस घास को फेंक कर आगे बढ़ गए। रास्ते में बहुत तरोताजा गन्ने का खेत मिला। इसका शोहर भूख और प्यास से बेताब था। गन्ने को देखकर और भी बेताब हो गया। इसने बहुत से गन्ने खेत से तोड़े और बीवी को ला कर दिए और कहा, अब तो मुझसे चला भी नहीं जाता, गन्ने खा लो ताकि हमें कुछ कुव्वत आ जाए। जूं ही उस औरत ने गन्ने को छुआ, गन्ना फौरन साफ बन गया। ये दोनों इनको फेंक कर भाग गए। बर वक्त शख्स अपनी बहन के घर पहुंच गया। इसकी बहन ने पलंग लाकर बिछा दिया। बहन के घर का खाना पका तो सब घर वालों ने खाना खा लिया। बाद में इसकी बहन को याद आया, अपने नौकर से कहने लगी, अगर कुछ खाना बचा हो तो मेरे भाई और भाभी को दे आओ। नौकर ने पतीलियां पूंछ कर जो कुछ था उन दोनों को ला कर दे दिया। ये लोग कई दिन के भूखे थे। खाना देखकर बहुत खुश हो गए। इसने अपनी बीवी से कहा, उठाओ खाना, खुदा ने कई दिन के बाद दिया है, खा लें। जैसे ही इसकी बीवी ने हाथ धोकर खाने के लिए रोटी तोड़ी, महसूस करती है कि खाने में सख्त बदबू आ रही है, खाना सड़ गया है। दोनों अपना सर पकड़कर बैठ गए और कहने लगे, या अल्लाह, हम कब तक भूख में रहेंगे, हमारी जान निकल जा रही है। इसकी बीवी ने खाने को दफन कर दिया और दोनों भूख से सो गए। रात किसी तरह गुजर गई। सुबह हो गई तो शोहर ने बीवी से कहा, यहाँ एक बादशाह मेरा दोस्त है, चलो उसके यहाँ चलते हैं, देखें इस मुसीबत के आलम में वो हमारी क्या मदद कर सकता है। ये दोनों बादशाह के पास गए। दरबारी ने बादशाह को इतला दी कि हजूर, आपके पास एक मर्द और एक औरत मिलने आए हैं और बहुत बुरी हालत में हैं। वो कहते हैं कि मेरी तरफ से बादशाह से अर्ज करो कि मुझसे मिलने। बादशाह ने मुलाजिम से इन दोनों को अंदर बुला लिया और उसको देखकर पहचान गया। उसको एक आलादार कमरा दिया और कहा, तुम दोनों गुस्ल करके आराम करो। बादशाह ने हुक्म दिया, हमारे मेहमानों को 7 रंग का खाना भिजवा दो। बादशाह के हुक्म के मुताबिक
7 کھانے ان دونوں کے لیے لگا دیے گئے۔ اس کا شوہر بہت خوش ہو گیا، بیوی سے بولا جلدی اٹھاؤ، اللہ نے ہم کو نعمت بھیجی ہے۔ بیوی ہاتھ دھو کر دسترخوان پر بیٹھی، وہ سڑ گیا اور ایڑے نظر آنے لگے۔ اس کا شوہر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اگر بادشاہ سے شکایت کرتے ہیں تو وہ بادشاہ ناراض ہوگا کہ تازہ کھانا بھجوایا اور تم ہم کو بدنام کرتے ہو۔ اس کا شوہر بہت گھبرا گیا اور بیوی سے کہنے لگا اب کیا کریں؟ بادشاہ کہے گا ان لوگوں نے جادو کر دیا ہے۔ غرض یہ دونوں کھانا لے کر باہر گئے اور زمین میں دفن کر دیا اور نوکروں سے کہا کہ برتن واپس لے جاؤ۔ اس کا شوہر بہت حیران ہوا کہ یا الہی یہ کیا ہم اجڑے ہیں۔ یہ عورت بہت گھبرائی اور جا کر صحن میں بیٹھ گئی۔ اس کا شوہر اپنی بیوی سے کہنے لگا نہیں معلوم ہم سے کون سی خطا ہو گئی جو ہم پر ایسا عذاب نازل ہوا ہے۔ بیوی کہنے لگی کہ مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے۔ شوہر نے کہا اے کم بخت تجھ سے کیا خطا ہوئی؟ شوہر نے کہا کہ جلدی بتانا تھا۔ بیوی کہنے لگی جب تمہارا بھائی پردیس گیا تھا اس کا کہیں پتہ نہ تھا، تب تمہاری بھابھی بہت پریشان رہا کرتی تھی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی آئی اور انہوں نے فرمایا کہ 10 بیبیوں کی کہانی سنو، 10 دنوں میں تیرا شوہر گھر آ جائے گا۔ تمہاری بھابھی نے جمعرات کے دن سے بیبیوں کی کہانی سنی اور 10ویں دن تمہارا بھائی آ گیا۔ تمہاری بھابھی نے غسل کیا، گھی اور چنے کی روٹیاں پکائیں، اس کا ملائدہ تیار کر کے 10 لڈو بنائے اور 10 بیبیوں کی نیاز دلوائی اور ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی۔ میں نے وہ لڈو لینے سے انکار کر دیا، مجھ سے بس یہ گناہ سرزد ہوا ہے اور اسی وقت سے ہم پر یہ مصیبت نازل ہونا شروع ہو گئی۔ شوہر نے کہا کم بخت تو نے ایسا تکبر کے کلمات کہے، جلدی توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہمیں اس بلا سے نجات ملے۔ وہ عورت اسی نہر میں سے غسل کرنے لگی اور وضو کیا اور نماز پڑھ کر رو رو کر دعا کی اے بنت محمد اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ شوہر کہنے لگا ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم کس پر نظر دلوائیں؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگا اور اس نے نہر سے ریت نکال کر 10 لڈو بنائے، اس پر 10 بیبیوں کی نیاز دی، وہ لڈو موتی چور ہو گئے۔ یہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی درود پڑھنے لگے۔ 5 لڈو شوہر نے کھائے اور 5 لڈو اس عورت نے کھا کر پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ شوہر نے کہا اب جلدی چلو ہماری خطا معاف ہو گئی۔ اب وہ گھر جا کر دیکھتے ہیں ان کا مکان اصل حالت میں ہے، بچے زندہ ہیں اور نوکر گھر کے کام میں مصروف ہیں، ملا وغیرہ جس طرح بھرا تھا ویسے ہی ہے، بچے تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں۔ بس ماں باپ کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئے۔ ماں باپ نے اپنے بچوں کو زندہ دیکھا تو بہت خوش ہو گئے اور دونوں درود کے نعرے بلند کرتے رہے۔ آؤ سب مل کر جناب سیدہ کی بارگاہ میں دعا کریں، جس طرح آپ نے سپرد کی خاک کو معاف کر دیا، اللہ پاک ہم سب کی خطا معاف کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔